اچھا، اردو کے امتحان میں جو انسین پیسیجز یعنی غیر دیکھے اقتباسات والا سوال آتا ہے، کیا وہ مشکل لگتا ہے؟ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آئیے آج وہ ساری ٹیکنیک سیکھتے ہیں جن سے اس حصے میں پورے نمبر لائے جا سکتے ہیں۔ اور ہاں، ہم خاص طور پر 2026 سے 2028 کے نئے سلیبس پر بات کریں گے تاکہ ہماری تیاری بالکل ٹو دا پوائنٹ ہو۔ یہ ایک سوال پورے 20 نمبر کا ہے، مطلب اس کا فائنل گریڈ پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو چلیں مل کر یہ یقینی بناتے ہیں کہ یہ 20 نمبر ہماری جیب میں ہوں۔ تو آج کا ہمارا پلان کیا ہے؟ ہم 5 آسان سٹیپس میں اس چیلنج کو دیکھیں گے۔ پہلے سوال کو سمجھیں گے، پھر جواب لکھنے کا بہترین طریقہ، اس کے بعد تجزیہ کرنے کے ٹولز، ایک مثال بھی دیکھیں گے، اور آخر میں کامیابی کے کچھ پکے نکات پر بات کریں گے۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ امتحان لینے والے ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ آخر اس سوال کے جواب میں وہ کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ تو ہوتا یہ ہے کہ تقریباً 350 سے 400 الفاظ کا ایک اقتباس دیا جاتا ہے، ساتھ میں جواب لکھنے کے لیے کچھ اشارے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے ضروری چیز وہ ہے آپ کی اپنی رائے، آپ کا اپنا تجزیہ۔ یہی وہ چیز ہے جس پر سب سے زیادہ نمبر ملتے ہیں۔ تو پھر ایک بہترین، ایک مکمل جواب کیسے لکھا جائے؟ اس کا ایک بہت ہی آسان فارمولا ہے، 3 پیراگراف کا ایک منظم ڈھانچہ۔ اپنے جواب کو ہمیشہ ان 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، سب سے پہلے تعارف، پھر تجزیہ اور آخر میں خاتمہ۔ اس سے جواب میں ایک بہاؤ آ جاتا ہے اور چیک کرنے والے کو بھی آسانی ہوتی ہے۔ پہلے پیراگراف میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، بس سادہ لفظوں میں بتانا ہے کہ اس اقتباس کا مرکزی خیال کیا ہے، جیسے کہ اس نظم میں شاعر نے ایک ماں کی محبت کو بیان کیا ہے، بس اتنا ہی۔ دوسرا پیراگراف یہ ہے جواب کی اصل جان۔ یہاں ہمیں مصنف کی ٹیکنیک کا تجزیہ کرنا ہے، مطلب انہوں نے کیسی زبان استعمال کی، کیا کوئی تشبیہ یا استعارہ ہے، اور اس کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ اور ہاں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اقتباس سے مثالیں دینا لازمی ہے۔ اور آخر میں آتا ہے خاتمہ۔ یہاں ساری باتوں کو سمیٹ کر اپنی ذاتی رائے دینی ہے۔ یاد رکھیں، میری رائے میں کہہ کر اپنی تنقیدی سوچ کا اظہار کرنا ہی آپ کو دوسروں سے آگے لے جائے گا۔ چلے اب ذرا ان ٹولز کی بات کرتے ہیں جن کی مدد سے کسی بھی تحریر کا بہترین تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے اسلوب، یعنی لکھنے والے کا انداز۔ کیا وہ بہت سادہ اور سیدھی بات کر رہا ہے یا بہت جذباتی انداز اپنایا ہوا ہے؟ اس کو پہچاننا پہلا قدم ہے۔ پھر دیکھنا ہے زبان اور الفاظ کا انتخاب۔ کیا لکھنے والے نے عام بول چال کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو سب کو سمجھ آ جائیں، یا پھر کوئی مشکل ادبی زبان استعمال کی ہے، اور اس سے تحریر پر کیا اثر پڑا ہے؟ اور جب اسلوب اور زبان و بیان ملتے ہیں تو بنتا ہے تاثر، مطلب اس تحریر کو پڑھ کے کیسا محسوس ہوا، کیا اس نے ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کیا یا متاثر کیا؟ بس اسی احساس کا تجزیہ کرنا ہے۔ چلیں اب جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے ایک مثال پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک نظم ہے، بیٹے کی محبت۔ نظم شروع ہوتی ہے بہت ہی پیارے الفاظ سے، وہ آنکھوں کا نور ہے، زندگی کا سرور ہے۔ یہاں شاعر بہت جذباتی زبان استعمال کر کے بیٹے کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ تو اب اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے سادہ زبان یعنی اسلوب اور آنکھوں کا نور جیسا استعارہ استعمال کر کے ایک گہرا جذباتی تاثر پیدا کیا ہے۔ دیکھا کتنا آسان ہو گیا۔ پھر نظم کا انداز تھوڑا بدلتا ہے۔ اب شاعر بیٹے کی خوبیوں کی ایک فہرست بتا رہا ہے، جیسے کہ وہ محنتی ہے، نیک ہے۔ یہاں سے نظم کا اخلاقی اور نصیحتی پہلو سامنے آتا ہے۔ شاعر کا انداز بہت سیدھا اور واضح ہے۔ وہ صرف محبت نہیں جتا رہا بلکہ ایک اچھے انسان کی خوبیاں بھی بتا رہا ہے۔ تو چلیں آخر میں جلدی سے وہ سب سے ضروری باتیں دہرا لیتے ہیں جو اچھے نمبر لینے کے لیے ہر حال میں یاد رکھنی ہے۔ یہ ہے کامیابی کی کنجی۔ اپنی رائے ضرور دیں، جواب کو منظم رکھیں، اپنی ہر بات کا ثبوت اقتباس سے دیں، اور صرف کہانی سنانے کے بجائے تجزیے پر فوکس کریں۔ اگر یہ باتیں یاد رکھیں گے تو پورے نمبر حاصل کرنا مشکل نہیں۔ تو اب یہ سارے ٹولز آپ کے پاس ہیں، ان کو استعمال کریں، ان کی مشق کریں اور امتحان میں بہترین کارکردگی دکھائیں۔ یاد رکھیں، تجزیہ کرنا ایک فن ہے
اور یہ فن اب آپ سیکھ چکے ہیں۔